دنیا میں ایک مشترکہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم زندگی کے جس بھی شعبہ سے تعلق رکھیں ہم اس میں زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹ لیں، نقصان کم سے کم ہو۔ یہ ہماری اجتماعی کوشش ہوتی۔ اس میں بعض لوگ اچھی ٹیکنیکس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور بعض لوگ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے غلط مزاجوں کی وجہ سے کئی خیر کے منصوبوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کمزوریاں جو ہمیں خیر کے کاموں سے محروم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ خوبی جو ہمیں کافی زیادہ فوائد دینے کا باعث بن سکتی ہے، آج ان میں سے ہم ایک بار بات کریں گے جس کا نام ہے نرمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں شروع میں 2-3 چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ کی پسند عام پسند نہیں ہے۔ ہم اپنی فیملی میں، دوستوں میں جب میچور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پسند بڑی کمال کی۔ ہو سکتا ہے اس کا علم، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ اس وجہ سے اس کا میرٹ بن گیا ہو۔ بعض بیچاروں کی پسند ہوتی ہے، اپروچ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا علم بھی لامحدود ہے اور ہر چیز اس کی اپروچ میں ہے، اور وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ اور اپنے بندوں کو اگر وہ کہتا ہے نا کہ فلاں کام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو بندوں کو وقتی طور پر سمجھ آئے نہ آئے بلکہ آ تو جاتی ہے، بس ہم اندر سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اپنے ظاہری محدود علم کی وجہ سے ہمیں اس میں کچھ نقصان نظر آ رہا ہوتا، یہ ہماری سوچ۔ لیکن جس چیز پر اللہ کہہ دے کہ اس سے بچو، اس سے بچنے میں بڑی بچت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مس گائیڈ نہیں کرتے، وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، نہ وہ کسی کو غلط راستے پر چلانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ہی خیر پر چلے، عزت سے جیے، عزت والے راستے اختیار کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہماری توقع سے بڑھ کے انسانوں کا بھلا کرنے والا ہے۔ تو وہ جو پبلک ڈیلنگ ہے جس میں ہم معاشروں میں چلتے ہیں، کہیں والدین کے ساتھ، کہیں اولاد کے ساتھ، کہیں دوستوں کے ساتھ، کہیں جاب پر، کہیں بزنس میں، کہیں دفتر میں، کہیں سفر میں، ہم مسلسل انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں شروع میں 1-2 بات ہم سمجھ لیں۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بذات خود نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات، جب پبلک کو اللہ نے کہا کہ میری پسند نرمی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی نرم ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نرمی اختیار کرو، میرا اپنا مزاج بھی نرم ہے، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، جس سے ہمیں اس پبلک ڈیلنگ کی سکل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، بدلہ وہ لے سکتا ہے، تباہ وہ کر سکتا ہے، ملیاں میٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں جو چیز اس کے مزاج میں غالب ہے وہ نرمی ہے، اور یہ نظام چل بھی اسی طرح رہا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے گناہ کی سزا اسی وقت اس کو دے دے جب اس نے غلطی کی ہے، تو زمین پر پھر کوئی بندہ چلتا پھرتا نظر نہ آئے، بندے ختم ہو جائیں۔ یہی مزاج ہے معاشروں کے اندر کہ اگر ہم ہر بات کی فوری سزا بھی دینی ہے، علاج بھی اس کا پورا کرنا ہے، جانے نہیں دینا، اگر ہم ہر چیز کو سوئی کے نکے سے گزارنے کی کوشش کریں گے
تو ہم ایک غیر فطری فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اسلام نے پبلک ڈیلنگ میں جو چیزیں سمجھائی ہیں ان میں سے ایک نرمی ہے، نرمی ہی کا حصہ صبر ہے، نرمی ہی کا حصہ درگزر ہے، نرمی ہی کا حصہ معاف کرنا ہے، یہ اس کے حصے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بذات خود بھی نرم ہوں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ ایک اور بات ہے، وہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نرمی چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتی، زینت دیتی اور سختی عیب دار بناتی۔ یہ دو باتیں پھر حدیث میں کی گئیں کہ نرمی چیزوں کو مزین کرتی اور جو سختی ہے یہ عیب دار بناتی۔ اب یہ کون بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک تیسری بات کی گئی، وہ بھی مسلم شریف میں ہے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ تمام باتوں سے بھاری وہ بات، وہ کیا ہے؟ یہ بات بھی آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب یہ کتنی خوفناک کمی، کتنا خوفناک نقصان ہے ایک بندے کا۔ آپ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں، مثلا اس کو تھوڑا ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں پر بھی جو اللہ نے دین نازل کیا، شریعت نازل کی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب کوئی بندہ بے حیا ہو جائے پھر وہ جو برا کام کرنا چاہے کر لے، کیونکہ جو سپیڈ بریکر تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے اندر ایک مادہ تھا حیا کا، جس کی وجہ سے وہ اس کی بریک لگتی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا تھا، ظلم سے بچتا تھا، خرابی سے بچتا تھا۔ لیکن جب اس کے اندر حیا کا مادہ ڈیلیٹ ہو گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاصنع ما شئت، اب تیری کوئی بریک نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کر لے، کیونکہ تجھے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو بات ماہرین بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، کہ ایڈز نامی بیماری جب کسی پر حملہ آور ہوتی تو وہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے، دفاع کا نظام ہے، وہ اس دفاعی نظام کو ہی ہٹ کرتی جس نے ساری بیماریوں کو ریکور کرنا ہے، ساری بیماریوں کو صحت کے طرف گامزن کرنا ہے۔ وہ بیماریوں سے بچانے والی جو قوت مدافعت ہے، مزاحمتی قوت، دفاع کی قوت، تو یہ ایڈز کی بیماری کا اثر یہ ہے، یہ سیدھی اس نظام پر حملہ آور ہوتی، اور جب وہ نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے جس نے ساری باڈی کو محفوظ کرنا ہے، پھر یہ بندے کو کھانسی لگی ہے تو کھانسی سے بیچارہ فوت ہو سکتا ہے، اس کو کوئی زخم لگا ہے تو اس سے فوت ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس کو ریکور کرنے والا جو سسٹم تھا وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ نرمی کے جذبے سے، صلاحیت سے، اس سکل سے، اس رویے سے محروم کر دیا جائے تو وہ بندہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے کہ جن کی بات کے آگے سب باتیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یہ جو صاحب قبر ہیں ان کی ہر بات ہی مانی جائے گی، ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی کوئی بات رد نہیں کی جا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک میرٹ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ چیز اب ہم نے سوچنی کہ اگر یہ صلاحیت ہمارے پاس ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اس میں اضافہ کرے۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں تو بے شمار خیر کے مواقعوں سے محروم ہونے کی وجہ ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ جو کوئی اچھا کام کرے کرتا تو وہ اپنے لیے ہے، لیکن اس پر وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کی حمد بیان کرے، اور اگر کوئی جرم کرتا ہے فرمایا پھر اس پر اپنے نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ تو کسی کو نہیں کہتا چوریاں ڈکیتیاں جا کے کرو، اللہ تو نہیں کہتا، اللہ تو اچھے کام میں سپورٹ کرتا ہے، برے کام میں اللہ سپورٹ نہیں کرتا، تو برا کام بندے خود کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ملامت بھی اپنے آپ کو ہی کرو، اس کی یہ ہماری طرف نہ جوڑو۔ میرے محترم بھائی، اگر ہمارے اندر یہ نرمی کی صلاحیت، یہ رویہ ہے
ہمارے نبی کی بات سے بڑھ کے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس نے خیر کا بہت بڑا حصہ جگہ جگہ پر وہ خیر وصول کرے گا۔ اگر یہ صلاحیت اس میں ہے زندگی چلے گی اس سے، اور اگر یہ صلاحیت اس میں نہیں ہے پھر آپ ایسے بندے کو چلتا ہوا محسوس نہیں کرتے۔ یہ چلتا بھی نہیں، چلنے دیتا بھی نہیں۔ آپ لفظ بولتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا اڑیل ہے، اچھا بھی اڑیل تو اڑ جاتا ہے نا، وہ جس بات پر بھی اڑ گیا اب وہ تو نہیں چلنے دیتا۔ جب تانگے میں گھوڑا جھپا ہو اور روڈ کے سینٹر میں وہ اڑ جائے تو پھر وہ سواریاں لے کے منزلوں کی طرف تو نہیں جاتا، بلکہ وہ تو بعض اوقات الٹا دولتیاں مارنا شروع کر دیتا اور سواریوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں، یہ نہ ہو جائے، فلان ہو جائے۔ کیوں؟ گھوڑا اڑ گیا، اڑیل تھا نا، ضد کر گیا۔ تو ضدی بندے، اڑیل بندے بعض اوقات منزلیں گم کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے نرم طبیعتوں کا ہونا یہ وہ سکل ہے جو آپ کو زندگی کے روڈ پر چلانے میں سپورٹ کرے گی، یہ بوسٹر ہے آپ کے لیے۔ اور کیا خوبصورت بات پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت بات کہہ دی۔ اس نے جملہ بول دیا عربی میں کہ آپ پر موت آئے۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم، جو میرے لیے کہا وہی تیرے لیے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی، تو اماں جی نے پھر دو چار سنا دیں، اور بندروں کی اولاد، سوروں خنزیروں کی اولاد، تم پر موت آئے، یہ دو تین باتیں ملتی ہیں جو اماں جی نے کہہ دیں۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو اپنی اہلیہ کو اپریشیٹ کرتا کہ بھئی میں تو چپ کر گیا تھا لیکن چلو تو ہاں صحیح جواب دیتا ہے بھائی۔ نہیں، آپ تربیت کرنے آئے تھے، آپ نے معاشرے چلانے تھے، آپ کوئی ذاتی سوچوں اور انتقام والے بندے نہیں تھے، آپ کا ظرف بہت بڑا تھا۔ تو آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ کہ عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت زبان والے کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں آپ نے یہ جملے بیان کیے، جو کچھ اللہ نرمی پر عطا فرماتا ہے سختی پر اللہ وہ عطا ہی نہیں کرتا، وہ اجر ہو جائے، نتیجہ ہو جائے۔ آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں، کئی معاملات میں نرمی کر کے آپ جو فائدہ لے سکتے ہیں نا، سختی کر کے آپ وہ فائدہ نہیں لے سکتے۔ میں اس کو ڈیفائن کروں گا آگے جا کے اللہ کی توفیق سے کہ نرمی کس میں کرنی ہے، نرمی سے مراد کیا ہے۔ تو یہ تین چار احادیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، یہ کسی بندے کا سنہری قول نہیں ہے کہ ہم کہیں جی فلاں بزرگ نے فرما دیا، فلاں ماہر نے فرما دیا۔ نہیں، سیدھی بات ہے، یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ نرمی ایک ایسا رویہ ہے، یہ اللہ کا پرسنل رویہ ہے، اس کو وہ پسند کرتا ہے، اس پر جو عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں ملتا۔ نرمی چیزوں کو، مسئلوں کو ڈیکوریٹ کرتی ہے اور سختی عیب دار بناتی۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا سمجھ لو وہ ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نرمی کیا ہے، کہاں کہاں یہ کرنی، یہ وہ مسئلہ ہے۔ احادیث میں ہمیں ایک بڑی واضح سی شکل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رویہ پیش کیا ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نرمی کا موقع محال سمجھیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، افراد کو انڈیویجولی صحیح کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنا رویہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنی ذات پر جب بھی اٹیک ہوا، کسی نے بدتمیزی کی، بڑی دنیا نے کی، لیکن آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں سے انتقام نہیں لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو، کسی غلام کو، کسی عورت کو نہیں مارا، مگر جنگ میں جب کفار سے دشمنی آمنے سامنے کی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے اٹیک کیے ہیں، حملے کیے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، مگر روٹین میں آپ نے سوسائٹی کے بالخصوص اس کمزور طبقے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہاں تو بہرحال ماشاءاللہ بعض مردوں کی مردانگی ثابت ہی تب ہوتی ہے جدوں اپنی بیوی نو نیلو نیل کر چھڑن، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ مرد ہے۔ بہرحال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के मर्द कोई नहीं, आपसे बढ़ के बेहतरीन खावंद कोई नहीं, आपसे बढ़ के मैनेज करने वाला कोई नहीं, लेकिन आपने हदीस में आता है इन तीनों तबकात पर, बच्चा, गुलाम, औरत, आपने इन तीनों पर कभी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, इसको थोड़ा समझें। ये है एक ज़ात का मसला कि जब आपकी ज़ात पर अटैक हो फिर आपका दरगुजर करना, ये है आपकी नरमी। मसलन कुरान मजीद ने कई जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके साफ अल्फाज बोले, वस्फाहु वाफू, आप माफ़ कर दें, माफ़ी दे दें, दरगुजर करें। कहीं कहा व आरिज अनिल जाहिलीन, जाहलों से एराज करें। माफ़ी का लफ्ज़ सबसे पहले आयत में आता था। और किसी जगह अल्लाह ने क्या फरमाया इज्तिमाई सोसाइटी को, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो गुस्सा पी जाते हैं। इससे एक बड़ी खूबसूरत बात समझ आती है। बाज़ लोग पता क्या कहते हैं, भाई मैनू तो आज तक गुस्सा ही नहीं आया, ये कोई हुनर नहीं, ये कोई कमाल नहीं। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे वो कहते हैं कि किसी बंदे ने किसी बुजुर्ग से पूछा, चाचा जी माशाल्लाह 20-25 साल हो गए ने तुहाडा विआह होया ते आज तक तुहाडा झगड़ा नहीं कदी होया। उन्हें कहा पुत्र हाँ, दोवां मियाँ बीवी ने एक फैसला किया सी भई जिद्दन तुहाडी चाची नूं गुस्सा चढ़ेगा वो किचन च तुर जाएगी, तो जिद्दन मैनू बहुता गुस्सा चढ़ेगा मैं छत ते तुर जाऊँगा। तो अल्लाह का शुक्र है 20-25 साल हो गए ने आज तक साड़ा झगड़ा ही नहीं होया। उन्हें क्या फिर आंदा बस यही आज तक छत थल्ले आई कोई नहीं। ये कोई मसले का हल थोड़ा है कि आप छत पर ही 25 साल गुजार दें और ये कहें कि भाई मैं छत से नीचे नहीं आया तो झगड़ा नहीं हुआ। मसला ये है गुस्सा आता है, गुस्सा हर बंदे में मौजूद है, गुस्सा बच्चों में मौजूद है, गुस्सा औरतों में मौजूद है, गुस्सा जानवरों में मौजूद है। ये एक हिस्स के अंदर अल्लाह ने नेचुरल चीज़ रखी है। यहाँ जो लफ्ज़ है वो बड़ा खूबसूरत है, वल काज़िमीन अल गैज़। गुस्सा आया था मगर पी गया, गुस्सा आया था मगर पी गया, बर्दाश्त कर गया, वो जज़ब कर गया। जिस तरह हदीस में आता है पहलवान वो नहीं जो दूसरे को कुश्ती में बिछाड़ दे, मैं उसको पहलवान कहता हूं जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर ले। गुस्सा उसको आया है, ये बंदों के अंदर मौजूद है, मगर जो जब्त कर जाए, उसको मैनेज कर जाए। सादे लफ्ज़ों में जो इसका बेहतरीन लफ्ज़ मैं समझता हूँ इस्तेमाल करना, वो गुस्से को मैनेज कर जाए। ऐसा ना हो कि जहाँ गुस्सा आना था उसको वहाँ भी ना आए, तो गुस्से वाली नाड़ कटवानी नहीं, ठीक है, गुस्से को मैनेज करना है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की हदूद पामाल होती थी, आप ठीक ठाक रद्द अमल देते थे, आपका चेहरा भी गुस्से से सुर्ख होता था, बाज़ औक़ात आप लफ्ज़ भी ठीक ठाक सख्त बोलते थे, कुफ़ार चैलेंज करते थे, आप उसका जवाब देते थे। तो गुस्सा डिलीट नहीं करना, गुस्सा मैनेज करना है। कहाँ करना है, कितना का करना है। तो जो बंदा गुस्से को मैनेज कर जाएगा इंशाअल्लाह वो बंदा नरमी की स्किल को डेवलप कर जाएगा। और जो गुस्से को मैनेज करना नहीं जानता वो नरमी की स्किल को डेवलप करना भी नहीं जानता, क्योंकि गुस्सा मैनेज करना ही नरमी की सलाहियत को बढ़ाने की वजह बन सकता है। किसी जगह पर गुस्सा ना करना अजर है, किसी जगह पर गुस्सा करना अजर है। ये हर मौका महल अलग अलग है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ने वहियाँ की उनमें से एक ये थी, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुसलमानों का इज्तिमाई रंग ये है, ये आपस में नर्म हैं लेकिन कुफ़ार पर सख्त हैं। कुफ़ार पर सख्ती ये हमारा ईमान है, ये गुस्से की वजह से है, ये गैरत की वजह से है। और मुसलमानों पर नरमी गुस्से को मैनेज करने का नाम है। लिहाजा अपनी ज़ात के हवाले से दरगुजर करना, एराज़ करना, ये समझ लीजिए कि नरमी के पहलू को बढ़ाने वाली बात है। जितना कोई अपने आप में ये स्किल पैदा कर लेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल इंशाअल्लाह वो बहुत ज़्यादा खैर वसूल कर लेगा। और जितना इससे कोई महरूम होगा वो उतना खैर से महरूम होगा। अब आगे आ जाए इसको थोड़ा समझने के लिए। हमारी ज़ात पर बड़े मसले हो सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़े मसले दरपेश आए, मगर वही बात जो उनकी ज़ात पर बात आती थी ना,
اس کو وہ مینج کر جاتے تھے, کنٹرول کرتے تھے. ایک بدو آیا, آپ کے گلے میں ایک چادر تھی, اس کی کناری جس طرح پیکو نہیں ہوتی اس طرح کوئی سیٹ ویٹ ہوئی تھی اس کی کناری چادر کی. تو اس بدو نے نا چادر کھینچی بڑے زور سے, تو اس کے جو نشانات تھے نا رگڑ کے وہ آپ کی گردن مبارک پر نظر آ گئے. اس قدر اس نے تیزی کے ساتھ چادر کو کھینچا. آپ نے مڑ کے اس کو دیکھا تو کیا کہتا ہے وہ آگے سے, کہتا ہے آپ کو اللہ نے کوئی مال دیا ہے, غنیمتوں کا مال آیا. آپ نے کہا ہاں جی. کہتا میرا حصہ تھا وہ. اب جس طرح اس نے بات کی نا اور جو اس کا سٹارٹ تھا, تو ہمارے جیسا ہوتا تو اہی تو قرضہ بھی دینا ہوں تو انہوں جواب دے چڑنا سی, نالے انہوں دسنا سی اگلے 10 سال تک تو لے کے وکھا, یہ طریقہ ہے تیرا پیسے منگن دا یا مال لین دا, تیرا مال ہے, ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے. لیکن آپ نے نا یہاں اس کو سمجھانے کی بجائے اپنے آپ کو سمجھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ساری زندگی ہماری ایک کمزوری ہے, ہم 90% دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ 90% اگر ہم اپنی اصلاح کر جائیں نا بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. جگہ جگہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے, ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. ہمارا سیاپا کہہ لیں پنجابی میں, ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں اسی لیول پر, سمجھاتے دوسروں کو ہے کہ تیرا دماغ نہیں کام کرتا. اچھا جی وہ نہیں کرتا تو اپنے کو نہیں کام لے لیا, جی وہ چلو نہیں کرتا تو تیرا کرتا پیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو 2 بندے گالی دیتے ہیں, ایک بندہ نظر آ رہا ہے, باشعور ہے, سمجھدار ہے, ہوش و حواس والا ہے, سوٹڈ بوٹڈ ہے, اور ایک بندہ پتہ ہے کہ پاگل ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ نہیں کہ لگتا ہے, نہیں ہے ہی پاگل. دونوں پنجابی میں آپ کو گالی دیتے ہیں, مفہوم دونوں کی گالی کا ایک ہی, لیکن آپ کو غصہ کس پر آئے گا؟ جو عقل والا نظر آتا ہے. پاگل پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بھئی گالی تو ایک ہے, فریکوینسی بھی ایک ہے, اس کی ورڈنگ بھی ایک ہے, لب و لہجہ بھی ایک ہے, لیکن آپ کو ایک پر غصہ آ رہا ہے دوسرے پر نہیں آ رہا. تو یہاں آپ نے پاگل کو سمجھایا کہ اپنے آپ کو سمجھایا؟ اپنے آپ کو سمجھایا کہ یار وہ تو ہے ہی پاگل, اس سے تو کچھ بھی توقع ہو سکتی. مسئلہ تو اس بندے کا ہے جو صحیح نظر آ رہا ہے, اس نے کیوں گالی دی؟ تو آپ یہاں جو پاگل پر غصہ نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. آپ نے اپنی تربیت کی ہے کہ میری عقل کام کر رہی ہے کہ یہ بندہ غصہ کروانے کی وجہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ پاگل ہے بیچارہ. تو مجھے کس پر غصہ آئے گا؟ جو میرے نزدیک صحیح ہے. تو یہاں میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, اس کو نہیں سمجھایا. میرے محترم بھائی, ایسے ہی بندہ ایک آ گیا مسجد میں, تو اس نے وہاں پیشاب کر دیا. اب صحابہ دوڑے کہ ہم اس کو پکڑیں, تو آپ نے صحابہ کو روک دیا, بندے کو نہیں روکا. جو بندہ پیشاب کر رہا ہے اس کو نہیں روکا, صحابہ کو روک دیا. تو جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ نے چھوٹی سی بات کہی کہ بھائی جان یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں, یہ رفع حاجت کے لیے جگہ نہیں. اتنی کی بات. ساڑھے ورگا تو شاید پورا جمعہ پڑھانا تو پھر بھی وہی اصلاح ہوندی نہ ہوندی, اپنا بالا تو چلو نکلتا نا. لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو سمجھایا کہ بھئی تم باشعور ہو نا, اس کے پاس اتنی سینس نہیں ہے, تم اپنے آپ کو سمجھاؤ, بریک تم نے لگانی ہے, ان کے ساتھ نہیں الجھنا. وہ نہیں اس پوزیشن میں جس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ جگہ پیشاب والی ہے کہ عبادت والی ہے. آپ اس کے کیلیبر کے مطابق, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو رویہ دینے جا رہے ہیں وہ وہاں فٹ نہیں, سوٹ نہیں, آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. تو یہاں پر بریک لگوائی سمجھدار لوگوں کی, تم سمجھو. اسی طرح جب اس بندے نے چادر کھینچی تو آپ نے اس کی اس کوشش کے اور رویے کے باوجود مسکرا کے صحابہ کو کہا اس کو مال دے دو. یعنی آپ اس وقت بھی مسکرا رہے ہیں جب بڑے بڑے نیک بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہمارا غصہ جو ہے نا وہ صرف اس پر نہیں نکلے گا. ہوں شام تک اپنا بچہ بھی سامنے آئے, دوست بھی سامنے آئے, ہوں ساری رگڑے جان گے کیونکہ صاحب ہوراں دا موڈ آف ہے. موڈ تیرا ایک بندے نال آف ہے, سیاپا شام تک لوگوں کو بھگتنا پین ڈیا. اس قدر ہم اگر کمزور ہو گئے, نظام کیسے چلائیں گے, معاشرہ کیسے چلائیں گے؟ وہاں پر پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جتنا کیس ہے اس کو کیس ٹو کیس سالو کریں. یہ نہیں کہ مسئلہ لڑ کے آپ گھر سے آئے ہیں اور کلاس اب سارے لوگوں کی لگ جائے اس لیے کہ صاحب کا موڈ آف ہے, جس کی وجہ سے آف تھا یہ سوچ وہیں پر رکھیں نا, باقی معاشرے کو تو چلنے دیں. ہوتا مشکل ہے لیکن مشکل کو مینج کرنا ہی تو کمال ہے.
اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اس میں یہ چیز سمجھنا کہ جو ہماری ذات کے حوالے سے معاملہ ہے وہاں تحمل دینا، وہاں بردباری دینا، یہ ہے نرمی کا وہ پہلو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے تکلیف والا دن کون سا تھا؟ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کہنے لگے کہ عائشہ وہ طائف والا جو دن تھا نا وہ میری زندگی کا بڑا ہی مشکل دن تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اور آپ کی اہلیہ نے شاید یہی سوال کیا تھا، تو وہ کہتی ہے میں نے جو جج کیا وہ یہ تھا کہ آپ فرمائیں گے احد کا دن میری زندگی میں سب سے مشکل تھا، خود شدید زخمی تھے، آپ کی شہادت کی افواہ نکل گئی تھی اور 70 صحابہ شہید تھے، فتح شکست میں بدلتی نظر آ رہی تھی، بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، تو شاید 70 لاشیں اور آپ کی شہادت کی خبر اور آپ کا شدید زخمی ہونا، وہ کہنے لگی میں یہ کہنے لگی شاید آپ اس واقعہ کو بڑا قرار دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، طائف کا دن میری زندگی میں سب سے سخت تھا جب میں نے فلاں فلاں کو دعوت پیش کی۔ پھر خود ہی بیان کر رہے ہیں اگلی ڈیٹیل، کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب وہاں سے نکلا تو میں نے فضا میں دیکھا کوئی بادل سا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، تو ان کی سن لیجیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہاڑوں کے فرشتے نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، حکم دیں، اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑ میں اٹھا کے نا اس قوم کو جس نے آپ کو صدمہ دیا ہے میں رگڑ کے رکھ دوں گا، ان کو میں سینڈوچ بنا کے نا پیس کے رکھ دوں گا ان کو، بس آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کا سب سے صدمے والا دن ہے، اور ریاکشن کیا ہے؟ نہ شکوہ، نہ انتقام ہے، نہ بدتمیزی ہے، نہ لہجوں میں سختی ہے، نہ لفظوں میں سختی، اور 63 سالہ کیریئر میں سب سے سخت دن ہے، اور کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اتھارٹی ملی ہے، کہتے ہیں جو بندہ غصہ نکالنے پر قادر ہو پھر وہ غصے کو برداشت کر جائے، پی جائے، نہ نکالے، معاف کر دے، اصل کمال یہ ہے۔ تو آپ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، کہا نہیں کچھ نہیں ان کو کہنا، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ اچھے لوگ پیدا کر دے گا۔ کتنا لمبا کام تھا، وہ تو کئی دہائیوں والا کام تھا، یہ کوئی نسل ہفتے بعد تھوڑی پیدا ہو رہی تھی وہاں پر، یہ تو دہائیوں پر محیط کام تھا۔ لیکن آپ کیا ویژن دے رہے ہیں؟ ایک داعی اللہ کو اتنا لمبا صبر رکھنا چاہیے کہ انتقام لینے کی بجائے، جلنے سڑنے کڑنے ڈسہارٹ ہونے کی بجائے اور کام چھوڑنے کی بجائے وہ اس آس پر لگے کہ جب میری سمت درست ہے، کام درست ہے، تو یہ منزل مجھے 50 سال بعد بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میری ڈائریکشن صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے اچھے لوگ پیدا کرے۔ یہ ایک موقع ہے میرے محترم بھائیوں۔ انہوں نے پھر جب یہ رویے پیش کیے، آپ کے دشمن بھی پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر مانتے تھے کہ ان جیسا بردبار شخص کوئی نہیں، ان جیسا تحمل والا بندہ کوئی نہیں، اور چونکہ یہ ایک سکل تھی، اس سے بڑا کچھ ملا، بہت کچھ ملا۔ سبحان اللہ، اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کریں تو کچھ چیزیں ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنی ہوں گی۔ مثلاً کیا ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میری پسند ہے، ایک اللہ کی پسند ہے؟ تو بھائی جو اللہ کی پسند ہے وہی آئیڈیل ہے۔ اگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نرمی پسند کرتا ہے تو میں اپنے مزاج کو بلڈوز کر کے، میں اس کی نفس کشی کر کے، میں اس کا علاج کر کے، تو میں کہوں نہ میرا مزاج پیچھے رہے گا، جو میرے رب کی پسند ہے انشاءاللہ میری پسند بھی وہی۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اللہ کی پسند کی بنیاد پر ہفتے میں 2 دفعہ 4 دفعہ 1 دفعہ، یہ روز ہی موقع بنتے رہتے ہیں، آپ درگزر سے کام لیں گے۔ درگزر نرمی کی شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ نرمی شو کرنے کے لیے درگزر کرنا، اعراض کرنا، اگر میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو نگلیکٹ کرنا، اگنور کرنا، یہ وہ رویہ ہے جو غلطی کرنے والوں کو ذلیل کر دے گا، اگنور کرنے والوں کو بہت بڑا قد دے دے گا۔ لیکن یہ کوئی اگنورنس نہیں ہے کہ آپ اس وقت تو رد عمل نہ دیں، لیکن جب ہوں آپ سائڈ پر تو پھر ماشاءاللہ
सुना है जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से शोले जड़ते हैं। फिर कोई इग्नोरेंस नहीं है, ये कोई दरगुजर नहीं है कि मुंह पर हमने कहा कि दफा करो पागल है, पर आओ कि असी पागल हो जाइए तो फायदा की होया। उधर जाके हम उबाला निकाल दें, हमारी चुगलियां ही ना रुके, हमारे शिकवे ही ना रुके, हमारा रोना ही ना रुके। हमने क्या इग्नोर किया, हमने क्या दरगुजर की, हमने क्या माफ़ी दी। इसका मतलब है वहाँ पता नहीं किस वजह से हम बर्दाश्त करके साइड पर जाके अगर हमने अपनी पूरी बड़ास निकाली है, फिर हम अपनी नरमी को मैनेज नहीं कर सके, हम अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर सके। और कहा जाता है दुनिया में वो बंदा बड़ा ही नाकाम है जिसका रिमोट कंट्रोल उसके अपने पास ना हो। कहना कार आपकी है, टीवी आपका है, रिमोट कंट्रोल आपके पास है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी चैनल देखें, आपकी मर्जी है, जब मर्जी गाड़ी स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, जब मर्जी गाड़ी से दूर चले जाएं। जब रिमोट किसी और के पास है फिर आप रिलैक्स नहीं हैं। आप कहेंगे मैनू लगता है मैं अगे पिछू कोई गड्डी ला जाएगा, क्योंकि गड्डी का चाबी मेरे को नहीं, रिमोट मेरे पास नहीं। जब बंदे का रिमोट गुम हो जाए, पर्सनल, सामने बंदा खड़ा है, वो कह रहा है ए वेखी इनू मैं लगा हूँ भड़कान, वो अपने दोस्तों से कह रहा है ए वेखी मैं लगा इनू भड़कान। वो एक बटन दबाता है और हजरत साहब वो जिस तरह पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो जनाब उछलना शुरू हो जाते हैं। बंदा आंदा तू एक गल की वो तो छाला मारता पाया, एड्डी मुसीबत च पै गया। आंदा ले अगला बटन नहीं मैं दबाया, तो अगला भी वेखी। वो बंदा आंदा भाई जान बांदर तो नहीं किते वो जड़ा वजांदा ढोल के चाबी देर तो बजा लो। बंदे का रिमोट अपने पास होगा, इंशाल्लाह वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकेगा। हम बहुत मकामात पर अपना रिमोट किसी को दे बैठते हैं, वो गुस्सा चढ़ाना चाहे गुस्सा आ जाता है, वो रिलैक्स करना चाहे रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे रिमोट अल्लाह करे हमारी अपनी जेब में हो, अपनी मर्जी से हम अपने आप को चलाएं। वो बंदा ज़्यादा बेहतर रहेगा जो अपने आप को खुद चलाए। अगर उसका रिमोट किसी दूसरे के पास हुआ तो फिर घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये बेचारा ऐसे ही खज्जल होता रहेगा। अल्लाह करे कि हम उस खुद एतमादी के लेवल में आ जाएं कि मुझे पता हो मैंने कैसे चलना है। और हमारे पास रहनुमाई के लिए अल्लाह की रहनुमाई मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, सहाबा की मौजूद है, कुरान और सुन्नत मौजूद है। ये मैं किसकी मिसाल दे रहा हूँ कि आपका कहीं झगड़ा हो गया, अब कोई बंदा आपके पास आके क्या कह रहा है, बल्ले बल्ले भाई मैं बड़ा तेरे च सबर वेख्या, तेरी थां मैं हुंदा ना ते मैं ते विचों दी लंघ जाना सी। अच्छा जी, हुण की चाहते हो कि मैं हुण विचों दी लंघा, ये चाह रहे हो? अच्छा, अगर मैं वहाँ भड़क गया हूँ, अगर मैं वहाँ भड़क गया हूँ, इसका मतलब है वो उसने मुझे मेरा बटन दबा दिया है, जो वो चाह रहा था ना अब वो तमाशा मैं लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं सुन सब की लूँ और फैसला अपनी मर्जी से कहूँ कि मेरी मर्जी है मैं विचों दी लंघा या मैं बाईपास तो दी जावां, बथेरियां सड़कां ने लंघना ही है ना, तो तू जरूर मैनू विचों दी करना है भाई, विचों दी ना ही निंगी ऐसी सारे बंदे सही सलामत रहना, अही बाईपास कर जाइए। वारिज अनिल जाहिलीन, अगर आपके सामने कुछ जाहल है तो बाईपास का इस्तेमाल करें, आप उसके विचों से गुजरने से बचें। वारिज अनिल जाहिलीन, यहाँ अल्लाह कहता है बाईपास का इस्तेमाल करो, बजाय इसके के बाद में अपना बाईपास करवाते फिरो टेंशन में, बाईपास का इस्तेमाल करो, गुजर जाओ। यहाँ कहा गया है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, मुआशरों से इंसानों से वास्ता पड़ता है, आया था गुस्सा पी जाओ, मैनेज करो, कंट्रोल करो। और मैनेज करने की दलील क्या है? लोगों को माफ करना। अगर आप लोगों को माफ नहीं कर रहे तो कोई गुस्सा नहीं आपने मैनेज किया, गुस्सा नहीं पिया आपने, पता नहीं कोक पी ली, पेप्सी पी ली, गुस्सा नहीं पिया जनाब ने, गुस्सा वहां पर मौजूद है। आखिर में फिर अल्लाह कह रहे हैं अगर मेरी मोहब्बतें चाहते हो ना तो इस प्रोसेस से गुजरो, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जब गुस्से पी जाओगे लोगों को माफ कर दोगे, तुम एक स्टैंडर्ड के लोगों में दाखिल हो जाओगे जिनसे तुम्हारा रब मोहब्बत का दावा और वादा करता है, और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन ये अकीदा समझाएगा कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करे फिर उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आया, आपने वो माल मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया। जब मुहाजिरीन में माल तकसीम हुआ ना तो अंसार में से किसी ने बात कर दी, दे लीजिए ना, जगह बनाया ही ना पुराना, समझ आ गई जी, अज माल आया ना अपने ही दिता है,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ है और दो प्रोटोकॉल और बुलाओ, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग मौजूद थे जो भड़काते थे, मौजूद थे। इतनी वो बात फैली कि काम गर्मा गर्मी की तरफ चला गया। अब बड़े मैच्योर लोग और बेहतरीन टीम थी, लेकिन जब प्रोपेगेंडा चढ़ा तो बड़े बड़े अच्छे लोग मुतासर हो गए। गल तो तुहाडी ठीक है यार, सानू तो कख भी नहीं लभा। वो जिन्ना माल सी सारा मुहाजरीन जेड़े नाल आए सन उन्हां नूं ही लभा ते अंसार नूं ते कख भी नहीं लभा। कि असां जंगां नहीं लड़ियां, कि ऐसी कुर्बानियां नहीं दित्तियां, क्या हमने फलां फलां नहीं किया। ये माहौल बन गया। अल्लाह के नबी को पता चला कि ये मसला बना, आप आ गए। आपने फिर दो बातें की। आपने कहा सुनो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि लोग भेड़ बकरियां ले जाएं और तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। लोग भेड़ बकरियां, ऊंट, मालो मता ये ले जाएं, तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ। बताओ ज़्यादा बेहतर क्या है। जब ये बात आपने की तो उनको आ गई समझ। बस फिर वो माफ़ी भी मांगने लगे, शर्मिंदा भी, रोने भी लगे, परेशान हो गए कि हमने क्या मेरिट रखा था, क्या मयार रखा था अपने मोहब्बतों का। उस वक्त फिर आपने एक बात कही, ये करना पड़ता है जमातों में, ये होता है प्लेटफार्म में, ये टीमों में मजबूरियां बनती हैं। ये अल्लाह के नबी ने एक टेक्निक बताई। आपने कहा सुनो, जिनको मैं कुछ नहीं देता वो मुझे ज्यादा अजीज होते हैं उनसे जिनको मैं देता हूं। अब बताओ, जिनको मैं कुछ नहीं देता, ना माल है ना प्रोटोकॉल है, ये मुझे ज्यादा अजीज हैं उन लोगों से जिनको मैं माल भी देता हूं, प्रोटोकॉल भी देता हूं। तो क्या ख्याल है, नबी की कुर्बत चाहिए या ये मादी सामान के ढेर चाहिए? बोलो क्या चाहिए। वो कहने लगे जी हमें गलती लगी है, हम आपसे भी माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह से भी चाहते हैं। हमें इस चीज़ का मतलब वो समझ नहीं आई उस वक्त बात की, बस उस बात ने असर कर दिया। मेरे भाई इसी तरह कहते हैं कि ये महमूद सफ़र कर रहा था ना, बड़े मशहूर है महमूद अयाज के किस्से आपने सुने हैं। तो वो किसी बोरी का मुंह खुला तो उसमें से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो ज़मीन पर गिरने लगी। बाज़ ने तो पता नहीं अशरफियाँ कहा या क्या कहा। तो वो सारे लोग ना वो चुनने लग पड़े, चल रही है सवारी और गिरती जा रहे थे, लोग पकड़ते जा रहे थे। तो अयाज बिल्कुल महमूद के साथ, बेनियाजी के साथ कि कोई चीज़ नहीं उठा रहा। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि यार सारी दुनिया तो समझ रही है कि गुआची चीज़ है, डिग्गी दी चीज़ है, चुक लो। महमूद आपने, अयाज आप नहीं उठा रहे। सुभान अल्लाह। वियन होता है ना, तारीख में नाम रखवाने के लिए ना सीधे काम करने पड़ते हैं। पुट्ठे लोग भी मशहूर हो जाते हैं लेकिन वो इज्जत नहीं होती। तो अयाज ने कहा मैं चंद अशरफियां लैके की करना है, सारी अशरफियां दा मालक ही जो मेरे कोल, मैं जरूर दूं चाहूँ तो खज्जल तो मिट्टी होना। मेरे पास पूरा महमूद है जिसके पास सारे इलाकों के खजाने हैं, सारा कुछ उसके पास। मैं चंद अशरफियों पर मिट्टी हो जाऊं, ये मेरा कोई स्टैंडर्ड है? जब हम अपने मेरिट आला बना लेंगे ना, फिर हमें मिट्टी होने से बचने का मौका मिल जाएगा। जब मयार गिरते हैं ना, बंदे रुल जाते हैं, बाद में ढीठ लोगों की तरह कहते हैं कि चस बढ़िया, ये कोई चस चुस नहीं आती। रुलने वाले बंदे को चस आती। अब अमेरिका यहाँ से जलील होकर जाए और ये कहे कि भाई जुत्तियां तो बड़ियां पईयां ने, उन स्वाद बड़ा है। जुत्तियां का काहदा स्वाद है भाई? शिकस्त लित्र पेने का कोई स्वाद है? किस चीज को हम क्या नाम देने जा रहे हैं? तो स्टैंडर्ड मेरिट आला रखें, रुलने से बचें, वकार के साथ जिए। चस उसमें आती है, रुलने में कोई चस नहीं आती। वो ढीठ लोग होते हैं जो लोगों के सामने इमेज चेंज करने के लिए कह रहे हैं नहीं मैंने कख भी नहीं होया, हालांकि उनको बहुत कुछ हो चुका होता है ना। कई बच्चे दौड़े आते हैं, वो बेचारे फिसल के गिरते हैं, वहाँ लोग बैठे होते हैं, वो ऐसे उठता है जैसे कख भी नहीं हुआ, और वो मुड़ता है ना जब गली में, तो फिर पहुंचे ता कर वेंदा गोडे किन्ने के छिले गए नहीं। बंदों में नहीं वो किसी को महसूस करवाता कि मेरा कोई मसला बना, वहाँ के तो कख भी नहीं हुआ, ऐसे उठता है जैसे मसला ही कोई नहीं था। तो ये जो बिस्ती प्रूफ माहौल है ना, इससे जिंदगियां नहीं चलती। वकार है, बेहिसी है। लिहाजा वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अगर आप मुआशरों में चलना चाहते हैं तो दरगुजर इग्नोर करना, सिर्फ इग्नोर नहीं करना, माफ करना।
ایسا معاف کرنا جس میں شکوہ نہیں، جس میں تنقید نہیں، جس میں بڑھاس نہیں نکالنے، جس میں چغلی غیبت نہیں، یہ معاف کرنا ہے۔ یہ کوئی معاف نہیں کرنا کہ سامنے کہا کہ چلو کوئی گل نہیں میں برداشت کیتا، تے پھر جتھے مرضی گٹر دا ٹرکن چک چھڑیا، پھر اتنے کوئی بندہ کول بہ نہیں سکتا، ماشاءاللہ معافی لبن نہیں، اگلے نو 3 گھنٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سٹینڈر کی معافیاں، سٹینڈر کا وقار، سٹینڈر کی اگنورنس، ایسے رویے دے جو سنت کے مطابق ہماری تربیت کی وجہ بن جائیں اور اللہ کے ہاں اجر کا باعث بن جائیں، ہمارا شمار محسنین میں ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے پیار کرے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔